مستقل نماز میں سستی اور کاہلی یا غفلت برتنے سے نکاح پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے سے بھی بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے، اور یہ بھی حدیث میں فرمایا کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز قضا کر دیتا ہے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارے دیگر فقہا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا، مسلمان رہتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں ایمان کے بعد، عقائد کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ نماز ہے۔ The most important worship in Islam is صلاح۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی عبادت اسلام میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نماز کے بارے میں حکم ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں، مختلف طریقے شریعت نے بتائے، لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، اور اگر چھوٹ گئی تو قضا کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے اگر آدمی صحیح سالم، ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے بڑھاپے میں کہ پھر وہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سجدہ کر نہیں سکتے، ان کی کمر پھر اجازت نہیں دیتی، ان کی صحت پھر اجازت نہیں دیتی، پھر آدمی خون کے آنسو روتا ہے کہ کاش جب میں جوانی میں تھا میری کمر جھک سکتی تھی، میں اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا کر کچھ آنسو بہا سکتا تھا، تو وہ نہیں بہائے میں نے۔ اب وہ افسوس کرتا ہے، اور قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی، جب لوگ سجدہ کریں گے اللہ کے سامنے، کچھ لوگوں کی کمر اکڑ جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو خدا نخواستہ ایسی محرومی میں آدمی مبتلا ہو جائے تو پھر تو اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ بہرحال نکاح پہ اثر نہیں پڑتا کہ نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا یا کچھ ایسا ہو جائے گا، لیکن اس سے بڑی کوئی نحوست نہیں ہے۔ جس گھر میں فجر کے وقت سناٹا چھایا ہوا ہو، نمازوں کے وقت نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، قرآن کی تلاوت نہ کی جا رہی ہو، ان کو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار مجھ پہ کسی نے تعویذ کر دیا، جن چڑیل چھوڑ دی، بھوت فلاں دم کر دیا، جادو کر دیا، نظر بد۔ جب آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، اس سے بڑی نحوست اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی نحوست اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس گھر میں نماز کی پابندی نہ کی جا رہی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ رزق کی تنگی کے اسباب میں بہت بڑا سبب نماز کی پابندی نہ کرنا ہے۔ جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا، یا جس گھر میں نماز کی پابندی نہیں کی جاتی، اس گھر پر اللہ رزق کے دروازے کبھی نہیں کھولتا، برکت کے دروازے اللہ کبھی نہیں کھولتا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں زندگی میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سے درود پاک کا ورد کرنا چاہیے اور آپ پر سلام بھیجنے کا کون سا طریقہ درست ہے؟ حشمت اللہ کروڑ لالی سن۔ دیکھیں، درود کا جو سب سے افضل درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک تو انسان کو یہ معمول بنانا چاہیے اپنی زندگی کا کہ ایک تسبیح صبح 100 تسبیح درود شریف کی پڑھ لے، ایک تسبیح مغرب کے بعد پڑھ لے۔ درود شریف کی اتنی بے تحاشا برکات ہیں، اتنی شاندار برکات ہیں درود شریف کی کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار بس اور کوئی کام کریں ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنے وقت کا 1/3 آپ کے پر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دوں تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اگر آدھا وقت کر لوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر سارا وقت کر لوں؟ آپ نے فرمایا اگر تم سارا وقت اسی کے لیے خاص کر دو اذن تکفی ہمک، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے غموں کو دور کر دے گا، تمہارے سارے مسائل کو حل کر دے گا، اور بغیر مانگے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنا شروع کر دے گا۔ اتنی بڑی برکت ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے آقا ہیں، وہ ساری زندگی ہمارے لیے تڑپتے رہے، ہمارے لیے کڑتے رہے، ہمارے لیے روتے رہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی امتی امتی کی صدا لگائیں گے۔ ہم ان کا احسان کا بدلہ دینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کم از کم جو ہمارے بس میں ہے، ہمارے درود پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند نہیں ہوگا، ہمارا مقام بلند ہوگا ان پر درود پڑھنے سے۔ ہم اپنے وہ جو ایک عربی کا شعر ہے نا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں اپنے قصیدے سے محمد کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ میں اپنے محمد کا ذکر کر کے اپنے قصیدے کی شان بڑھا رہا ہوں، کہ جس قصیدے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔
پھر درود شریف کا ایک خاص موقع یہ کہ جمعے کے دن درود شریف کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ فی. آپ نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہتر اور افضل دن جمعے کا دن ہے، لہٰذا جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. اگر عام دنوں میں آپ 100 دفعہ درود پڑھتے ہیں صبح تو جمعے کے دن 200 دفعہ پڑھ لیں کم از کم. عام دنوں میں شام کو 1 تسبیح پڑھتے ہیں، جمعے کے دن 2 تسبیح پڑھ لیا کریں. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے فلاں بن فلاں امتی نے، آپ کے فلاں غلام نے آپ پر درود کا ہدیہ بھیجا ہے. اور حضور نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پہ ایک درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. تو اتنی برکات ہیں درود شریف کی. باقی یہ کہ درود شریف کے مختلف صیغے ہیں، مختلف صیغوں سے درود شریف پڑھا جا سکتا ہے. سب سے جو مختصر درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف کا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مکمل درود ہے یا نہیں، اس میں کچھ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اس میں صلات کا صیغہ بھی ہو، سلام کا صیغہ بھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم نامی ہو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم نامی کی طرف اس میں ضمیر لوٹ رہی ہو. تو صلات، سلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم نامی جس کو ہم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. باقی یہ کہ جو بھی منقول اور معصور درود ہیں، مختلف اس کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی چھپی ہوئی ہیں، اور بھی حضرات کی، جس میں انہوں نے معصور درود شریف کے جو صیغے ہیں، جو کلمات ہیں وہ نقل کی ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. حشمت اللہ تحصیل کروڑ سے میری ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ٹانگ کو زیادہ ہلانا جلانا نہیں ہے، اب میں وضو نہیں کر سکتا اور دوسرا فرض پڑھ لیتا ہوں، سنتیں چھوڑ دیتا ہوں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں سنتیں چھوڑنے میں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے سنتیں پڑھنے میں بالکل چھوڑ سکتے ہیں، اگر مشکل پیش نہیں آ رہی تو پھر نہ چھوڑیں. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میں ایک دکاندار ہوں، میری دکان اب اتنی نہیں چل رہی کیونکہ میرے ساتھ والے دکاندار نے نشے والی سپاریاں، ایڈیب، سفینہ، ٹومیکو وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دکانیں اچھی خاصی چل رہی ہیں جبکہ پولیس کی پابندی بھی عائد ہے. تو میں نے ہمارے گاؤں کے جو رئیس یا وڈیرے ہیں جن کے گاؤں میں ہم رہتے ہیں، میں نے ان سے اجازت لی، انہوں نے کہا کہ رکھ لو، اجازت ہے تمہیں بھی. تو میں نے ان کی اجازت پہ آج سپاریاں رکھنی ہیں، کیا یہ شرم درست ہے؟ دیکھیں یہ وڈیرے صاحب اگر سرکاری طور پر ان کو اجازت ہے کہ یہ کسی کو الاؤ کر سکتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر سرکاری طور پر ان کو الاؤ نہیں ہے کہ یہ کسی کو الاؤ کریں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی اجازت دینے سے آپ کے لیے وہ چیز بیچنا جائز نہیں ہوگا. دیکھیں جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہونا، ایک مسلمان تاجر کی، مسلمان بزنس مین کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ نئی نئی چیزیں سوچتا رہے. اب مثال کے طور پر یہ تمباکو یا اس طرح کی جو چیزیں جس پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے، تو آپ کوئی اس پہ سوچیں کہ یار میں اور ایسا کیا کام کر سکتا ہوں جو یہ سب نہیں کر رہے، میں کروں گا تو میری بکری زیادہ ہو جائے گی، لوگ میرے پاس زیادہ آئیں گے، میں ایسا کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوئی ایسی ڈسکاؤنٹ آفر لگا سکتا ہوں، یا میں کوئی ایسی پروڈکٹ اپنے پاس لے کر آ سکتا ہوں جو ان سب کے پاس نہیں ہے، وہ جس نے بھی خریدنی ہوگی وہ مجھ سے آگے خریدے گا. تو یہ لوگ اگر سپاری بیچ رہے ہیں، یہ لوگ اگر تمباکو بیچ رہے ہیں، یہ لوگ نشے کی چیزیں بیچ رہے ہیں، وہ چیز آپ نہیں بیچ رہے حکومت کی طرف سے پابندی کی وجہ سے بھی، اس لیے کہ حکومت کی پابندی کے بعد شریعت کا حکم یہی ہے کہ جس جائز کام سے حکومت روک دے اس سے رکنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس سے انکم حرام نہیں ہوتی، انکم حلال ہی رہتی ہے، لیکن وہ کام کرنا ناجائز ہوتا ہے. تو آپ اس حوالے سے سوچیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے ماحول میں اور ایسی کون کون سی چیزیں جہاں گیپ ہے کہ اگر وہ کام آپ کر لیں، یہ نہیں کر رہے تو آپ کا بزنس ترقی کر جائے گا. یہ کامیاب مسلمان بزنس مین کی نشانی ہوتی ہے. اس پہلو سے آپ غور کرنا شروع کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے راستے سجھائے گا کہ کچھ نہ کچھ آپ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت بھی عطا کرے گا. مفتی صاحب امین اسلامی بینک میں منافع کمانا جائز ہے یا نہیں؟ اسلام میں کیا حکم ہے؟ امین اسلامی بینک مجھے پتہ نہیں ہے کس کا، شاید یو بی ایل والوں کا ہے. ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں. امین اسلامی بینک، ہاں اسلامی انہی کا ہے. ٹھیک ہے، جو اسلامی ونڈو، جو سودی کنونشنل بینک ہے نا، جو اسلامک ونڈو انہوں نے اوپن کی ہوتی ہے، تو اس کا پورا ایک شریعہ کمپلائنس کا سسٹم ان کے پاس موجود ہوتا ہے، شریعہ ایڈوائزر ہوتے ہیں، تو اس میں آپ بالکل پیسے رکھ سکتے ہیں، منافع کما سکتے ہیں.
مفتی صاحب اگر کوئی شخص گھر سے دور چلا جائے وہاں پر نماز ہو جائے تو کیا وہاں اپنی جماعت کروا سکتا ہے؟ مسجد میں تو دوبارہ جماعت نہیں کروانی چاہیے، وہ مسجد جو عام جامع مسجد ہوتی ہے جس میں امام مؤذن موجود ہوتے ہیں، اگر مصلی ہے راستے میں جیسے ہائی وے پر، موٹر وے وغیرہ پر، تو وہاں کروا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کس رنگ کا امامہ سنت ہے اور کس طرح امامہ باندھنا چاہیے؟ طارق جمال کراچی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا امامہ پہننا ثابت ہے مختلف غزوات کے موقع پر، مختلف مواقع پر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسندیدہ لباس تھا، کپڑوں میں جو آپ کو سب سے رنگ جو پسند تھا وہ سفید لباس پسند تھا، اس لیے سفید کپڑے پہننا، سفید امامہ پہننا، ظاہر ہے کہ امامہ بھی لباس کا ہی ایک حصہ سمجھا جاتا ہے، تو سفید امامہ پہننا بھی سنت ہے، کالا امامہ پہننا بھی سنت ہے، تو آپ دونوں بھی پہن سکتے ہیں، کوئی ایک بھی پہن سکتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ سوال کیا ہے شکور جان بزدار تونسا شریف سے۔ مفتی صاحب سوال یہ کہ اگر سید کی گھر والی غیر سید ہو، زکوٰۃ کی حقدار بھی ہو، تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ لینے کے بعد وہ اس کی مالک ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، اپنے شوہر کو دینا چاہے تو شوہر کو بھی دے سکتی ہے۔ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے محلے میں ایک شخص نے دوسری منزل پر مسجد بنائی ہے جس کے نیچے اس کی دکان اور گھر ہے، تو کیا ایسی مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ مزید یہ کہ اسی شخص نے نزدیک ہی مسجد کے نام پر سستے داموں زمین بھی خریدی ہے، تو مسجد بنائے گا یعنی واللہ عالم۔ پڑھی جا سکتی ہے، مصلی ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ مسجد نہیں ہوتی، لیکن جماعت اگر ہو رہی ہے وہاں بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یورپ میں رہتے ہوئے ایسے ریسٹورنٹ میں کام کرنا جس میں شراب اور سور کا گوشت بھی بیچا جاتا ہو، لیکن میری جاب کا زیادہ تر کام سیلڈ ڈیزرٹ وغیرہ بنانا ہے، لیکن کبھی سور کے گوشت پکانے میں بھی مدد کرنی پڑتی ہے، جو کہ آپ میرے کام کا 35% کہہ لیں، لیکن شراب کو میں نہ ہاتھ لگاتا ہوں نہ ہی اس سے میرا کوئی اور جو دوسرا گوشت گائے وغیرہ کبھی حلال نہیں ہوتا، تو میرا کام کرنا کیسا ہے؟ میں 12 سال سے کام کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی کام آتا بھی نہیں، کوئی کام تلاش کرنا بھی اتنا آسان نہیں۔ رہنمائی فرمائے۔ شکریہ قیصر کا سوال ہے۔ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کا حل یہ ہے نا کہ آپ جو بھی آپ کی مینجمنٹ ہے ان سے یہ بات کریں کہ آپ جو 35% آپ کو آپ کی ہیلپ وہ سور کے گوشت میں لے رہے ہیں تو آپ اس میں نہ کریں نا، آپ ان کو کہیں کہ جو 35% آپ مجھ سے کام لے رہے ہیں مجھ سے کسی اور اس میں لے لیں، کسی اور مقصد کے لیے لے لیں، جو بھی کام آپ کو آتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کر لوں گا، میں یہ کام کر لوں گا، لیکن ان کاموں سے اپنی جان چھڑائیں، اور ظاہر ہے کہ جتنے % آپ یہ کام کریں گے اتنی % آپ کی انکم بھی حرام ہوگی، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے لیے متبادل تلاش کریں، متبادل ملتا ہے تو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، اور متبادل نہیں ملتا تو پھر اس کے لیے آپ کم از کم یہ متبادل تو اختیار کریں، ان کو کہیں کہ بھائی مجھے آپ یہ 35% جو کام مجھ سے یہ لیا جا رہا ہے اس کی بجائے مجھے کوئی اور کام دے دیں، میں وہ کام کر لوں گا۔ لیکن بہرحال یہ بہت ہی مطلب خطرناک بات ہے اس طرح کے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو رکھنا۔ ظاہر ہے کہ اس سے جو آنے والی انکم ہے، بچوں کو کھلائیں گے، اس سے بہت سارے مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں۔